بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک دریا کے کنارے بیٹھے خدا کی قدرت کے نظارے سے لطف اندوز ہو رہے تھے کہ ایک چیونٹی آہستہ آہستہ چلتی ہوئی آئی جس کے منہ میں ایک گندم کا دانہ تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بیان کرتے ہیں کہ میں اس چیونٹی کو دیکھ کر حیران ہو گیا کہ چیونٹی دریا کے پاس جاتی ہے جہاں پر ایک مینڈک پانی سے باہر آتا ہے اور چیونٹی کو اپنے منہ میں ڈال کر پھر پانی میں داخل ہو جاتا ہے۔ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد مینڈک دوبارہ پانی سے باہر آتا ہے اور چیونٹی کو اسی جگہ چھوڑ جاتا ہے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی نظر اس چیونٹی پر پڑی تو چیونٹی کے منہ میں دانہ نہیں ہوتا۔ حضرت سلیمان یہ ماجرا دیکھ کر بہت حیران ہوئے۔ حضرت سلیمان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس معجزے سے نوازا گیا تھا کہ وہ دنیا کے ہر جانور، پرندے اور انسان کی زبان سمجھ جاتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے چیونٹی سے مخاطب ہو کر کہا، اے خدا کی مخلوق، کہاں سے آ رہی ہو؟ میں نے تھوڑی دیر پہلے آپ کو دیکھا تھا کہ اب مینڈک کے منہ میں داخل ہوئی اور کچھ دیر بعد اب واپس آ گئی ہو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دریافت کرنے پر چیونٹی بولی، اے اللہ کے نبی، دریا کے درمیان ایک پہاڑ ہے جس میں ایک کیڑا رہتا ہے۔ وہ جس جگہ پر رہتا ہے وہ جگہ بہت چھوٹی سی ہے، کیڑا وہاں سے باہر نہیں جا سکتا۔ خدا کی طرف سے مجھے اس کیڑے کو خوراک دینے کے لیے مقرر کر دیا گیا ہے اور مینڈک کی ڈیوٹی لگا دی گئی ہے کہ وہ مجھے وہاں تک پہنچائے۔ میں باہر سے خوراک اکٹھی کر کے دریا تک آتی ہوں اور مینڈک مجھے اپنے منہ میں لے کر پانی سے ہوتا ہوا اس پہاڑ تک پہنچتا ہے جہاں وہ کیڑے کا مقام ہے۔ وہ اس سوراخ میں مجھے چھوڑتا ہے، میں کیڑے کو خوراک دیتی ہوں اور مینڈک مجھے واپس یہاں باہر چھوڑ دیتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ جب آپ کیڑے کو خوراک مہیا کرتی ہو تو وہ کیا کہتا ہے؟ چیونٹی نے جواب دیا کہ وہ خدا کا شکر ادا کرتے ہوئے کہتا ہے، قربان جاؤں اس ذات پر جس نے مجھے دریا کے درمیان بھی رزق مہیا کیا ہے۔ اے خدا، اپنے بندوں کو بھی اسی طرح رزق عطا کرتے رہنا۔ اس واقعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ چیونٹیاں جس گھر میں ہوتی ہیں وہاں رزق کی کمی نہیں آئے گی، کیونکہ چیونٹیاں اللہ کے حکم سے رزق میں اضافہ کرتی ہیں۔ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ چیونٹیوں کو کبھی بھی زہر یا کوئی زہریلی چیز دے کر ختم نہ کریں۔ یہ سمجھیں کہ جس گھر میں چیونٹیاں زیادہ تعداد میں ہوتی ہیں وہاں اللہ کے حکم سے رزق میں اضافہ ہوتا ہی چلا جاتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ جس جگہ چیونٹیاں دیکھیں تو وہاں کچھ نہ کچھ دانہ ڈال دیں تاکہ چیونٹیاں اس کو کھا کر اللہ تعالیٰ سے اس بندے کے وافر مقدار میں رزق کی دعا کریں، لیکن ہمارے گھروں میں اس کے الٹ ہی ہوتا ہے۔ ہم جس جگہ چیونٹیوں کا سوراخ دیکھتے ہیں تو اس جگہ کوئی زہریلی دوائی ڈال کر ان کو مار دیتے ہیں۔ ہمیں ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں چیونٹیوں کا خیال رکھنا چاہیے کیونکہ یہ بھی خدا کی مخلوق ہیں۔ یہ سمجھ لیجئے کہ جہاں یہ مخلوق ہوتی ہے وہاں خدا تعالیٰ وافر مقدار میں رزق عطا کرتا ہے۔ روایات میں ہے کہ حضرت سلیمان کے لشکر کا گزر ایک دفعہ جنگل سے ہوا کہ راستے میں چیونٹیوں کے بے شمار سوراخ تھے۔ چیونٹیاں اپنے سوراخوں سے باہر آ کر اپنے اپنے کام میں مشغول تھیں۔ اچانک ایک لنگڑی چیونٹی کی نظر اس لشکر پر پڑی تو اس نے ایک چیونٹی سے بولا کہ سب چیونٹیوں میں اعلان کر دو کہ اس طرف ایک لشکر آ رہا ہے، ایسا نہ ہو کہ لشکر کے نیچے آ کے مر جائیں۔ اپنے آپ کو اس لشکر سے بچانے کے لیے سب اپنے اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ۔ جب یہ لشکر چلے جائے گا تو سوراخوں سے باہر آ کر اپنے اپنے کام میں مشغول ہو جانا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ ہرمس نامی چیونٹی بنو شبان کے قبیلے سے تعلق رکھتی تھی جس کی ایک ٹانگ ٹھیک نہیں تھی۔ اس کو ڈر تھا کہ میں کہیں اس لشکر کے نیچے آ کر مر نہ جاؤں۔ جب چیونٹی کی آواز حضرت سلیمان علیہ السلام کے کان میں پڑی تو اللہ کے پیارے نبی حضرت سلیمان نے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہا کہ قربان جاؤں اس ذات پر جس نے مجھے چرند پرند جانور کی زبان سمجھنے کا معجزہ عطا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی رحمت کے سائے میں رکھنا، آخرت میں نیک لوگوں میں شمار کرنا۔ اس چیونٹی نے اپنے سارے جھنڈ کی فکر کرتے ہوئے اعلان کروا دیا کہ سب کی سب ہی اپنے اپنے گھروں میں چلی جاؤ تاکہ کوئی لشکر کے نیچے آ کر مر نہ جائے۔ ہرمس چیونٹی کی یہ بات اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس چیونٹی کے نام پر ہی قرآن پاک میں ایک سورہ نمل نازل فرمائی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں ایک اور چیونٹی کا ذکر بھی ملتا ہے۔ کتاب ابن حاتم میں ایک ایسی چیونٹی کا ذکر ہے کہ سلیمان علیہ السلام کسی جگہ جا رہے تھے کہ ایک چیونٹی الٹی پڑی ہوئی تھی اور رو رو کر اپنے رب سے دعا کر رہی تھی، اے خداوند کریم، ہم بھی آپ کی مخلوق ہیں، ہم پر ترس فرما کر آسمان سے بارش برسا، اگر ایسا نہ ہوا تو ہم پانی کی قلت
قلت سے پیاسے مر جائیں گے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ سارا ماجرا اپنی آنکھوں سے دیکھا تو لوگوں میں جا کر فرمایا، جاؤ آج اللہ تعالیٰ آپ کو کسی اور کی دعا سے بارش عطا کرے گا۔ دنیا میں ہر چیز اپنی اپنی زبان میں اللہ تعالیٰ کا ذکر بلند کرتی ہے اور دوسروں کی مدد کرنے میں ایک دوسرے کے کام آتی ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم مشکل وقت میں ایک دوسرے کے کام آئیں، دنیاوی کاموں سے وقت نکال کر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اے خدا ہم پر اپنی خاص رحمت نازل فرما۔ ناظرین گرامی، یہ یاد رکھیے کہ چیونٹیاں اللہ پاک کی پیاری مخلوق ہیں، اور جس گھر میں یہ ظاہر ہوتی ہیں تو سمجھیے کہ وہاں پر اللہ تعالیٰ رزق عطا فرمائے گا، جس سے تمام گھر والوں کے رزق میں بھی برکت ہوگی۔ اللہ کریم ہمیں معاف فرمائے اور ہمیں اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے پناہ محبت عطا فرمائے۔